الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما کلامہ المبتدأ والمعتادہ ومن ناسیت عادتها وتسمى المحیرة والمدللة وإدلالها إما بعدد أو بمكان أو بهما كما بسط في البحر والحاوي وحاصله أنها تتحرى ومتى تردد بين حيض ودخول فيه وطهر تتودع لكل صلاة وإن بينهما والدخول فيه تغتسل لكل صلاة وتترك غير مؤكدة ومسجدا وجماعا وتصوم رمضان ثم تقضى 20 يوما إن علمت بديته ليلا وإلا ف22 تطوف لركن ثم تعيده بعد 10 لصدر ولا تعيده تأدى للطلاق ب7 أشهر على المفتى به۔ اب پیچھے جو بات گزری تھی وہ یہ ہوا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کو اگر مسلسل دوام کے ساتھ خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی عدت کتنے دن ہے؟ 2 ماہ ہے۔ تو اس کی وضاحت کر دی تھی پیچھے، نیچے علامہ شامی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جو عدت ہے وہ 19 ماہ ہوگی 4 سا کا۔ اب آگے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جس کو اپنی عادت بھول گئی تھی، اپنی عادت بھول گئی کہ اس کی عادت کتنی ہے، کتنے دن اس کو حیض آتا ہے، وہ اس نے بھلا دیا۔ اب وہ مبتدا ہے یا معتاد ہے، اس بات میں کوئی حرج نہیں۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو حیض ہے نا، یہ جانوروں میں سے 3 چیزوں کو آتا ہے، خرگوش کو آتا ہے، چمگادر کو اور بچھو کو حیض آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے ضمناً ٹھیک ذہن میں عرض کر دیا۔ اب جو عورت اپنے جو عادت تھی اس کو بھلا دے تو اس کو متحیرہ کہتے ہیں، متحیرہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام مدللہ بھی ہے۔ اب جس نے اپنی عادت کو بھلا دیا ہے تو معتاد ہوگی یا پھر مبتدا ہوگی۔ جس عورت کو ایک مرتبہ صحیح حیض اور صحیح طہر آ چکا، اس کی عادت بن چکی، یعنی کہ وہ بالغ ہوئی، بالغ ہونے کے فوراً بعد اس کو ایک مرتبہ 5 دن 6 دن حیض آیا، اس کے بعد 15 دن 20 دن طہر آیا، تو اب یہ اس کی عادت بن گئی۔ اس طہر کے بعد 20 دن طہر کے بعد چاہے اس کو مسلسل ہی حیض آ رہا ہے لیکن اس کی عادت بن گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ اب ایک عورت ہے، اس نے اپنی عادت کو بھلا دیا ہے، تو یا تو وہ اپنی عادت کو بھلائے گی عدد کے اعتبار سے یا مکان کے اعتبار سے۔ عدد کے اعتبار سے کس طرح کہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ مجھے ماہ کے شروع میں حیض آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے، یا پہلے عشرے میں یا دوسرے میں یا تیسرے عشرے میں آتا ہے، یہ تو پتہ ہے، یقین ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ پہلے عشرے میں آتا تو ہے، کون سا آتا ہے، کون سے دن ہے، پہلے 5 دن ہے، آخری 5 دن ہے، یا درمیان والے 5 دن ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر 5 دن آتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو پہلی تو بات ہے کہ وہ غور و فکر کرے گی، جس پر اس کا غالب گمان آتا ہے اسی پر وہ عمل کرے گی۔ اب اگر تردد ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہے، تو پھر اگر آخری 10 دنوں میں سے حیض آتا ہے، تعداد کو بھلا گئی ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ آخری 10 اب یہ تو پتا ہے کہ آخر میں آتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کتنے دن آتا ہے، 5 دن آتا ہے، 6 دن آتا ہے، 7 دن آتا ہے. تو پھر کیا کرے گی، وہ جو پہلے 20 دن ہے ماہ کے،
اس میں تو وہ کیا کرے گی، نماز روزہ رکھے گی، پڑھے گی، اور ہر نماز کے وقت وضو کرے گی۔ جو آخری 10 دن ہے، اب آخری 10 دن میں اس کو یہ پتا ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ اس کو یہ پتا ہے کہ آخری جو 10 دن ہیں ان میں پہلے 3 دن میں پاک ہوتی ہو، یا آخری 3-4 دن میں پاک ہوتی ہو، یا پہلے 3-4 دن پاک ہوتی ہو، تو پھر وہ کیا کرے گی، پہلے جو 3-4 دن ہے وہ نماز پڑھے گی، اور جو بعد والے ہیں ان کو وہ کیا کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، ترک کر دے گی، اور آخر میں وہ پاک ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری یہ ہے، عورت وہ ہے کہ جس کو تعداد کا تو پتہ ہے کہ مجھے 5 دن 6 دن یا جتنے دن حیض آتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ آتا کون سے عشرے میں ہے، پہلے میں آتا ہے، دوسرے میں آتا ہے، تیسرے میں آتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ مکان جگہ کا کہ کون سے دن میں آتا ہے اس کو، لیکن یہ پتہ ہے کہ اتنے دن آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بیان پیچھے سے ہو گیا تھا، کل لائٹ چلی گئی تھی تو اسی لیے چھوڑ دیا تھا، یہ ریکارڈنگ کو میں نے ملا دیا ہے۔ آگے مکان کی بات ہو رہی تھی کہ ایک عورت ہے جس کو تعداد کے متعلق تو پتہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں، وقت کا پتہ نہیں، متعین نہیں ہے کہ وہ کس ٹائم آتا ہے۔ تو اب اس کو یہ پتہ ہے کہ جو پہلا نصف ہے، مہینے کا نصف پہلا، اس میں اس کو شک ہے کہ طہر ہے یا حیض ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ آخری جو نصف ہے اس کے آخر میں پاک ہو جاتی ہوں، آخری نصف کے آخر میں پاک ہو جاتی ہو، تو پھر اس کی آگے وضاحت کے ساتھ صورت آئے گی، وہ بیان کریں گے۔ لیکن وہ کیا کرے گی، اب جو پہلے 15 دن ہوں گے اس میں وہ نماز پڑھے گی، کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھے گی، اور آخری جو 15 دن ہوں گے، کیونکہ پہلے 15 دنوں میں اس کو یہ شک تھا کہ میں حیض اور طہر کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یقینی بات نہیں تھی، لیکن جو آخری ہے 15 دن، اس میں اس کو یہ یقین تھا کہ میں اس میں یا تو طہر میں داخل ہو چکی ہوں یا حیض میں داخل ہو چکی ہوں آخری میں، تو لہذا اس لیے ہر نماز کے لیے وہ غسل کرے گی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھے گی، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ابھی حیض ختم ہوا ہو اور طہر شروع ہوا ہو، تو لہذا ہر وقت کے لیے وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ خلاصہ کلام آگے یہ بتاتے ہیں کہ متى تتردد، کہ جس کو شک ہو جائے حیض کے درمیان اور داخل ہو حیض میں اور طہر کے درمیان، تو وہ وضو کرے گی ہر نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان اور دخول اس میں، تو غسل کرے گی ہر نماز کے لیے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے بیان کر دی ہے آپ کو، کہ اس کو یقین تو نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ آخری جو 15 دن ہیں ان میں داخل ہو جاتی ہوں، طہر میں یا حیض میں داخل ہو جاتی ہوں، اور پہلے جو 15 دن ان میں صرف شک ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ نیچے مثال میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ایک عورت ہے جس کو یہ تو یاد ہے کہ اس کا حیض جو ہے وہ ہر مہینے آتا ہے اور ختم جو ہوتا ہے وہ آخری نصف میں ہوتا ہے، آخری 15 دنوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، وہ بھول گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ جو پہلا نصف ہے تو اس میں تو اس کو شک ہے حیض اور طہر کے درمیان، شک ہے حیض اور طہر کے درمیان، پتہ نہیں حیض ہے طہر ہے، اس کے درمیان شک ہے، اور جو دوسرا نصف ہے ان میں اس کو یہ شک ہے کہ ان دونوں کے اندر وہ داخل ہے، یا تو طہر میں داخل ہے یا پھر حیض میں داخل ہے، اور کہتے ہیں کہ باہر جس کو یاد کچھ نہیں، بالکل یاد نہیں، تو وہ شک ہر زمانے میں طہر اور حیض کے درمیان ہوگا، تو پر اس کا حکم تردد کے حکم کی طرح ہوگا ان دونوں کے درمیان، اور داخل ہوگا طہر میں۔ یعنی کہ ایک تو وہ عورت ہے کہ جس کو یہ تو پتہ ہے نصف پہلے میں
शक हैज तोहर है, लेकिन आखिरी निस्फ में ये पता है कि उसको आखिरी जो निस्फ ये यकीन है कि या तो अब मैं तोहर में दाखिल हो चुकी हूँ या फिर मैं हैज में दाखिल हो चुकी हूँ, तो लिहाजा वो आखिरी में तो हर नमाज गुस्ल के साथ पढ़ेगी और जो पहला होगा उसमें क्या करेगी, वुजू के साथ पढ़ेगी। आगे फिर मनाते हैं कि कोई ऐसी भी होती है जिसको बिल्कुल याद नहीं है कि महीने के शुरू में है या महीने के आखिर में मुझे आता है, बिल्कुल मुतरद्दिद है, तो कहते हैं उनका जो हुक्म है वो तरद्दुद का हुक्म होगा इन दोनों के दरमियान के वो तोहर और हैज में दाखिल है, तो उनके लिए जायज यही होगा कि वो क्या करेगी, गुस्ल करेगी हर नमाज के लिए। ठीक है, आगे फिर फरमाते हैं ततार खानिया में भी ये बात है और फ़की अबू सहल ने भी इस बात को किया कि जब वो गुस्ल करेगी हर वक्त के लिए और नमाज पढ़ेगी, फिर गुस्ल करेगी दूसरे वक्त के लिए, तो यादा करेगी पहले का, वक्त से पहले, यानी कि वो जो नमाज पढ़ ली है ना, जोहर की नमाज पढ़ी गुस्ल करके, फिर जब असर की नमाज पढ़ेगी तो असर के टाइम पहले वो जोहर की नमाज अदा करेगी, फिर असर की नमाज अदा करेगी, यानी कि पहले जोहर की कज़ा नमाज अदा करेगी, फिर असर की नमाज अदा करेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब उसने जोहर की नमाज अदा की थी उस टाइम वो पाक हो गई हो, ये हो सकता है उस टाइम उसको हैज आ गया हो, तो लिहाजा वो तो साकित हो जाएगी और दूसरी वाली उसमें शामिल हो जाएगी। ठीक है, बस एहतियातन कज़ा लाजिम हो जाएगी और इसी को ही मुख्तार माना गया है कि एहतियातन इसी में है कि वो कर ले। फिर आगे फरमाते हैं कि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ देगी और मस्जिद में दाखिल होना और जिमा करना और रमज़ान के रोज़ों को छोड़ देगी। लेकिन यहाँ पर अल्लामा शामी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं छोड़ेगी। सुन्नत गैर मुअक्कदा की बात हुई है, मुअक्कदा की बात हुई नहीं, गैर मुअक्कदा भी नहीं छोड़ेगी, नवाफिल वगैरह भी नहीं छोड़ेगी। वो क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि फरमाते हैं कि जो सुन्नतें होती है वो नवाफिल को कामिल करने के लिए होती है, तो इससे जो नमाज होती है, फर्ज नमाज होती है, उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो सुन्नतें उसके को कामिल कर लेती है, अगर सुन्नतों में रह जाए तो नवाफिल उसको कामिल कर देते हैं, तो ये कमाल के लिए होती है, लिहाजा इनको नहीं छोड़ा जाएगा। मस्जिद में दाखिल होने को, जिमा को और रमज़ान के रोज़े को। फिर वो कज़ा करेगी 20 दिन का, अगर जानती हो कि उसकी हैज़ की जो इब्तिदा है वो रात को हुई है तो 20 दिन कज़ा करेगी, अगर दिन को हुई होगी तो वो 22 दिन कज़ा करेगी। अब 20 दिन और 22 दिन कज़ा क्यों है? क्योंकि हो सकता है उसको 10 दिन हैज़ आया हो और उसने रमज़ान के रोज़े तो सारे रखे, लेकिन 10 दिन उसको हैज़ आया, 10 दिन वो छोड़ दिए, यानी कि रमज़ान में उसने 10 दिन के रोज़े छोड़े। अब कौन से ही छोड़े, पहले 10 दिन छोड़े, दरमियान वाले, या आखिर में उसने 10 दिन छोड़ दिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब उसने आखिर वाले 10 दिन छोड़ दिए, आखिरी अशरे के 10 दिन रोज़े छोड़ दिए, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि मेरा हैज़ किस दिन आता है, आदत भुला चुकी है, तो अब उसने छोड़ तो आखिरी दिन दिए हैं, लेकिन हो सकता है उसके वो वाले 10 दिन हैज़ के ना हो, वो वाले तोहर के हो, दरमियान वाला अशरा जो है, दूसरा अशरा वो हैज़ का हो, तो इसीलिए कहते हैं कि वो क्या करेगी, बाद में 20 दिन की कज़ा करेगी, कि हो सकता है जिस दिन उसने रोज़े रखने थे उस दिन उसने रोज़े नहीं रखे, जिस दिन उसने रोज़े रखने थे उस दिन उसने रोज़े नहीं रखे, और जिस दिन रोज़े नहीं रखे थे उस दिन उसने रोज़े रख लिए। इसलिए महीने के जब वो कज़ा करेगी तो कज़ा में भी इस तरह हो सकता है कि उस दिन वो रोज़े रख ले और उसको पता ना चले, लेकिन हो वो हैज़ के दिन, तो इसीलिए कहते हैं एहतियातन वो 20 दिन के ही रोज़े रखेगी, और दिन को अगर रखेगी तो 20 दिन रखेगी, अगर रात को रखेगी तो फिर वो 22 दिन के रखेगी। अब दिन को अगर उसको हैज़ आए तो वो 22 दिन के क्यों रखेगी? क्योंकि अगर दिन को हैज़ आए तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब दिन को हैज़ उसको शुरू हुआ तो दिन को ही ख़त्म होगा,
یہ بات نہیں ہے کہ رات کو ختم ہو جائے. دن کو حیض آیا تو دن کو ہی ختم ہوگا, اور اگر رات کو حیض آئے تو رات کو ختم ہوگا. اگر رات کو حیض آئے تو رات کو ختم ہوگا, تو پہلی رات اور آخری رات کے درمیان میں کتنے دن آئیں گے؟ 10 دن آئیں گے, تو لہٰذا یہ 10 دن تو پورے ہو جائیں گے. لیکن اگر دن کو حیض آئے تو وہ 11 دن بنیں گے. تو وہ کتنے دن بنیں گے؟ 10 دن نہیں بنیں گے بلکہ 11 دن بنیں گے. جس دن حیض آیا اس کو ملائیں اور آخر کو ملائیں تو ٹوٹل 11 دن بنتے ہیں. تو 11 دن یہ قضا ہو جائیں گے, 11 دن بعد والے قضا ہو جائیں گے. تو وہ اس صورت میں کیا کرے گی؟ 22 دن وہ رکھے گی روزے. تو آگے نیچے فرماتے ہیں کہ قضا تو 22 دن کرے گی. آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھر رمضان کامل ہوگا تو قضا 22 دنوں کی ہوگی, 22 دن کی. اور اگر جو رمضان ہے وہ ناقص ہوگا یعنی کہ 29 کا مہینہ بنے گا تو پھر وہ 23 دن کے روزے رکھے گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ساتھ میں قید ہے کہ اگر وہ شوال کے ماہ میں رکھے گی, ٹھیک ہے, تو پھر وہ 23 دن کے روزے رکھے گی. اور اگر شوال کے علیحدہ, شوال کے علاوہ کسی اور ماہ میں رکھے گی تو پھر وہ 28 دن کے روزے رکھے گی. ٹھیک ہے. وہ کتنے دن کے روزے رکھے گی؟ 28 دن کے روزے کی. پھر آگے لصدر طواف کے لیے, طواف رکن طواف کے لیے رکھے گی. اور پھر وہ اعادہ کرے گی اس کا 10 دن کے بعد. 10 دن, ان 10 دنوں کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اعادہ کرے گی. کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ پاکی والے دن ہو جو پہلے وہ گزار چکی ہے. اور صدر کے لیے طواف کرے گی. صدر یعنی کہ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جب حاجی مکہ سے واپس لوٹتے ہیں, احرام کو کھولتے ہیں تو وداعی طواف ہوتا ہے, تو اس کو صدر بولتے ہیں. اور وہ نہیں اعادہ کرے گی اس کا, نہیں اعادہ کرے گی اس کا, کیونکہ اگر وہ حائضہ تھی تو اس پر طواف واجب ہی نہیں تھا, اور اگر حائضہ نہیں تھی تو اس کا طواف ہو گیا. اسی طرح سجدہ تلاوت اگر اس نے کی تو اس کو چاہیے کہ فوراً ہی سجدہ کر لے. اگر وہ حائضہ تھی تو اس پر سجدہ واجب ہوا ہی نہیں, اور اگر حائضہ نہیں تھی تو اس کا سجدہ ادا ہو گیا. اور عدت گزارے گی طلاق کی ب7 اشہر, 7 ماہ مفتابی قول پر. اب اس تمام بات سے خلاصہ یہ نکلا, علامہ شامی علیہ رحمہ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں, خلاصہ اس تمام کا یہ نکلا کہ جس عورت کی کہ طہر کی جو مدت ہوگی کم از کم وہ 6 ماہ ہو چکی ہوگی, یعنی کہ معتاد ہو یا مبتدا عورت جو بھی ہو, اگر اس نے طہر 6 ماہ گزارا ہوا ہو تو اس کی تو 19 ماہ 4 سا کم عدت بنے گی. لیکن جس نے 6 ماہ سے جس کا کم طہر ہے, جس کا 6 ماہ طہر ہے تو اس کی عدت تو 19 ماہ 4 سا کم ہے. لیکن جس کا طہر 6 ماہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی زندگی میں, 6 ماہ سے کم ہی رہا ہے, تو پھر اس کے لیے یہی 7 ماہ ہی عدت ہوگی. 2 ماہ طہر کے ہو جائیں گے, اسی طرح 6 ماہ میں 3 طہر ہو جائیں گے, اور 1 ماہ میں 3 حیض واقع ہو جائے گے. تو اس کی عدت کتنی بن جائے گی؟ 19 ماہ, 7 ماہ بن جائے گی. اور یہی مفتابی قول ہے اور اسی پر ہی فتویٰ ہے. اس کی جو وضاحت تھی وہ آپ نے سمجھ لی, اچھی طرح سے جان لی. اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے کہ اچھے انداز میں حاشیے کو بھی نکالنا ہے اور محنت کر کے اس کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں پڑھاؤں گا, نہیں تو پھر آپ خود ہی آگے سبق نکالو گے. ٹھیک ہے. ان کو اچھے انداز میں پڑھے, اور جو تفسیر جلالین ہے ان کو بھی اچھے انداز میں آپ کرتے رہیں اور محنت کر کے پڑھتے رہیں, اور جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کر کے اس کو حل کیا کریں, تو بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا اور لطف اندوز ہوں گے آپ اگر آپ اس طرح پڑھو گے. تفسیرات بہت ساری ہیں, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر یہ خزائن العرفان ہے, اور صراط الجنان بالکل آسان سی تفسیر ہے, یہ لے لیں آپ.
اس کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نکالا کریں تو بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا اور لطف اندوز ہوں گے. آپ اچھے انداز میں پڑھیں اور اس کو بھی اچھے انداز میں آپ نے نکال کر لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. بڑا سن کو